بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ایک مسئلہ ہے تراویح کے تعلق سے، جس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ دراصل کیا ہے، لوگ ان دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک کام ہے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا، اور دوسرا کام ہے رمضان المبارک کی تراویح میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کا سننا، اس کا اہتمام کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بس قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو گیا اور اب ہم آزاد ہیں، اب ہماری چھٹی ہے، تو اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم دنوں کا جتنا جلدی ہو سکے تو بس ہم جلدی سے قرآن کریم تراویح میں سن لیں اور ہمیں چھٹی مل جائے، ہم آزاد ہو جائیں، اور پھر جو ہے ہم اپنا آرام کریں اور اپنی گویا کہ ان کے مزاج کے مطابق اپنے سکون کی گزاریں۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے سامنے کہ کیا پورے مہینے تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا جو ہے ضروری ہے؟ اور اگر کم دنوں کی کسی نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم کم دنوں کا سنا ہے، یعنی کہ مثلا 10 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا، یا 15 دن کا، 20 دن کا، تو اس کا وہ قرآن سنانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1 یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، کم سے کم دنوں کا قرآن کریم تراویح میں پڑھنا۔ آج ہم جس طریقے سے نماز کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو ہماری رفتار ہو چکی ہے، لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، جلدی جلدی کا جو نظام ہے، یہ گویا کہ اس روح کو جو قرآن کریم کے سننے سنانے کی ہے، اس کے لیے بہت ہی بڑا زہر ہے۔ لہذا جلدی سے قرآن کریم پڑھنا نماز تراویح میں بہت بڑا گناہ ہے، برا عمل ہے، اس سے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ جلدی قرآن چاہے تو 10 دن کی تراویح میں پڑھا جائے، 10 دن میں مکمل کیا جائے، اور چاہے تو 25-27 والے بھی یہ کام کرنے لگ جائیں، دونوں کے لیے گناہ ہے۔ لہذا اگر کہیں کم دنوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور صاف ستھرا اور سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر قرآن کریم کی تکمیل اور اس نماز تراویح میں شرکت بغیر کسی گناہ، بغیر کسی جھجک کے بالکل درست ہے۔ البتہ لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی جو عادت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، یہ بہت بہت تھوڑے تھوڑے دنوں کی جو تراویح کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، شبینہ ہو رہا ہے، 3 دن ہو رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ چونکہ اگر ہم دیکھیں اپنی صحت کے حوالے سے بھی، اتنا لمبا قیام تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم اس کو شارٹ کرنے کے چکر میں پھر اسپیڈ بڑھاتے ہیں، یہ گئے چوتھا، پانچواں، اور پھر العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، قرآن کریم کے سننے سنانے کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر کوئی قرآن کریم کو صاف ستھرا پڑھ رہا ہے اور کم دنوں میں مکمل کرتا ہے تراویح کے اندر، تو ایسا کرنا جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم تراویح میں مکمل سننا سنت ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم مکمل ہوا تراویح میں اور ہم آزاد ہو گئے، اب آگے تراویح پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، جن کا ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، جن کو اس طرح کی جو جاب کرنے والے ہیں کہ ان کو وہاں سے ٹائم ایڈجسٹ، ان کو جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں جو ہے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ اگر یہ چاہیں کہ ہم پورے مہینے وہ لمبی تراویح اور جو ہے لمبی رکعتیں اور لمبے قیام کریں گے، تو ادھر ہمیں دقت پیش آئے گی۔ ہم جو ٹریول کریں گے، جو سفر ہمارا ہونے والا ہے، تو ایسا ہوگا کہ کچھ ہم نے قرآن یہاں سنا، پھر اگلے دن جہاں تراویح پڑھنے کا جو ہے جہاں تراویح پڑھنے کی مجبوری بنی، پھر وہاں پر ہمیں تراویح میں کوئی اور جز سننا پڑ رہا ہے، تو وہ قرآن کریم کے جو مکمل سننے کی سنت ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے اور جو ہے ادھر ادھر آنے جانے کی وجہ سے اگر لوگ اس کا اہتمام کریں کہ ہم 10-11 دن میں، 15 دن میں قرآن کریم مکمل ایک مقام پر سن لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے اسفار کو، اپنے کام کاج کو، اپنی ضرورتوں کو جو ہے آرام سے مینج کر لیں گے، اس طریقے سے ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنا
درست ہے، اور وہ پورا کلام اللہ 10-15 دن میں ایک جگہ سن کر کے اپنے کام کاج کے لیے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جہاں کہیں آدمی کو موقع لگے گا پھر وہیں جا کر کے وہ اپنی تراویح کی نماز ادا کرے گا، یا مساجد کے اندر بھی اگر کہیں 15-20 دن میں قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے مسجدوں کی مسجدیں خالی ہیں، اب رمضان ہی کا مہینہ ہے، مساجد ویران ہو گئی ہیں، کیوں؟ جی قرآن کریم تو مکمل ہو گیا۔ تو صاحبو خیال رکھو، جہاں قرآن کریم مکمل سنت تھا وہاں پورے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، یہ مستقل سنت ہے۔ قرآن کریم مکمل ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہمیں پورے رمضان ہر رات میں وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے، البتہ ان میں یہ آزادی ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو جہاں سے دل چاہے بے ترتیب ایسے پڑھا جا سکتا ہے، اور عموماً ہمارے یہاں تو سب کانٹیننٹ میں یا جو ہے انڈو پاک میں نظام ہے، جیسے ہی قرآن مکمل ہوتا ہے علم ترا سے اخیر میں یعنی وہ جو 10 سورہ ہیں ان کو ہی 2 مرتبہ کر کے 20 رکعتوں میں پڑھ دیتے ہیں، تو لہذا ایسے بھی جو ہے وہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اور قرآن کریم جہاں سے پڑھنے کا دل چاہے وہاں سے پڑھ کر کے 20 رکعتوں کا اہتمام ہر رات کر کے بھی اپنی تراویح مکمل ہو سکتی ہے، لیکن یاد رہے پورے مہینے تراویح پڑھنا سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جو حدیث پاک مشہور ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا جو آدمی رمضان میں ایک دن قیام کر لے، رمضان کے 10 دن قیام کر لے، رمضان کی 20 21 25 23 راتوں میں قیام کر لے، یعنی جس آدمی نے 10-20 دن تراویح پڑھ لی اور مکمل ایک قرآن کریم سن لیا بس اب اس کے مزے ہیں، نہیں، فرمایا من قام رمضان، رمضان المبارک کے پورے مہینے کا گویا کہ اس کو اہتمام کرنا ہے، اللہ پاک اس کے لیے پھر تمام اس کے گناہوں سے چھٹکارا اسے عطا فرما دیتے ہیں، معافی تلافی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے کا بھی مسئلہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں جس آدمی نے پورے صحیح طریقے سے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ پاک اس کے لیے بھی یہ گناہوں کی معافی کا نذرانہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو ایکسیپشنز ہیں، جو رخصتیں ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ دیگر ہیں، علماء سے وہ مسائل پوچھ لینے چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 کم دنوں کا قرآن تراویح میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جواب یہ ہے کہ اگر صاف ستھرا پڑھا جائے تو بے شک کر سکتے ہیں، اگر غلط پڑھ رہے ہیں گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، پھر چاہے زیادہ دن والے بھی ہوں ان کو بھی سکون سے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم مکمل رمضان المبارک میں تراویح کے اندر سننا سنت ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر چاہے کم دنوں میں ایک جگہ مکمل کیا جائے اور اس کے بعد اپنے اسفار وغیرہ کر لیے جائیں۔ نمبر 3 پورے مہینے رمضان المبارک میں تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کے اہتمام کے تعلق سے ہم سبوں کو اپنی بارگاہ میں خوب درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے صبح و شام کے جو بھی اعمال رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کے بعد انہیں اپنی بارگاہ میں خوب قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔